21واں پارہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق اللہ العظیم۔ ابھی حضرت مولانا نے جس آیت پاک سے اس مبارک محفل کا آغاز فرمایا اسی آیت سے انشاءاللہ بات شروع کی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ رب کون ہے؟ رب کا ترجمہ کیا ہے؟ پالنے والا، صحیح ترجمہ۔ لیکن حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت کی ایک تشریح ہے، حضرت فرماتے ہیں رب کا اور ایک ترجمہ کیا جاتا ہے بتدریج انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا۔ بتدریج پیدا ہونے کے بعد کس چیز کی ضرورت تھی، پھر اس کے بعد کس چیز کی ضرورت تھی، دانت نہیں تھے تو کیا کس چیز کا انتظام کرنا تھا، دانت آنے کے بعد کس چیز کا انتظام کرنا تھا۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ بتدریج بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اور ایک ترجمہ حضرت فرماتے کہ رب کہتے ہیں اس ذات کو اندر ہی اندر بندوں کی یعنی جسم میں ایسی بڑھوتری کرنے والا کہ خود ماں کو بھی پتہ نہ چلے۔ لوہار ایک چھوٹی سی چاقو بنانا ہے، چھوٹا سا اوزار بنانا ہے، پہلے اس کو آگ میں گرم کرتا ہے، پھر اس کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے مار مار کر اس کی شکل بناتا ہے، چھوٹی سی چاقو بنانے کے لیے۔ لیکن پانی کے اندر ماں کے پیٹ میں ایسا بنانے والا کہ ماں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ میرے بیٹے کی آنکھ کب فٹ ہوئی، ماں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ اور پیر کب بنے، ماں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ میرے بیٹے کا دل کب فٹ ہوا اور کب سے دل کی دھڑکن، جبکہ اس کے پیٹ میں جی باہر تو بہت دور کی بات، کھانا پکا نہیں پکا، شامیانہ ڈالے نہیں ڈالے، یہ تو دور کی بات۔ ماں
تو ایک ترجمہ رب اس کا بھی. تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. خاص طور پر وخشو، یا تقویٰ کا بھی جملہ ہے، خوف کا بھی جملہ ہے. وخشو یومن، خاص طور پر اس دن سے ڈرو. لا یجزی والد عن ولدہ، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ جس دن باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا. باپ بھی اپنے بیٹے کو، اس دن تو انبیاء ڈرتے ہوں گے. اس وقت اللہ کا جلال کا کیا عالم ہوگا، اللہ کے جلال کا کیا عالم ہوگا. اللہ کے جلال کی جھلک دیکھنا ہو، حضرت پیر صاحب فرماتے کہ کبھی جانور جہاں رہتے ہیں زو میں جاؤ. بعض بڑے شیر کتنے لمبے رہتے، 8 فیٹ 10 فیٹ کے بھی رہتے جی. ہم جیسے 6 فیٹ کے انسان کو گدی میں پکڑ کے ایسا لگ جاتا جیسا چھوٹے بچے کو لے جاتا. کئی ویڈیوز دیکھیں گے آپ، خاص طور پر دہلی کے زو میں بچہ آدمی اوپر سے دیکھتا ہو نیچے گرا، کیسا لے کر گیا اس کو، جیسا بندی اپنی چوزے کو لے کے گیا جی. تو حضرت فرماتے ایک شیر جو بڑا چنگاڑنے والا پنجرے میں بند ہے، لیکن بازو سے جاؤ تو بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے انسان کے. جبکہ شیر اللہ کی مخلوقات میں سے ایک چھوٹا سا مخلوق، اللہ کے مخلوقات میں سے اللہ کے مخلوقات میں سے ایک چھوٹا سا مخلوق جو کہ پنجرے میں ہے، تو اس کے جلال کا یہ عالم ہو تو اس کے بنانے والے رب کے جلال کا کیا عالم ہو جی. خوبصورت پھول، اتنے کیسے خوبصورت پھول، ایسی خوشبودار. جب ایک پھول کو دیکھو تو اس کے اندر جو جمال دکھتا ہے تو خوبصورتی دکھتی ہے. تو جب ایک پھول اللہ کے مخلوقات میں سے ایک چھوٹا سا مخلوق، جب اس کے جمال کا یہ عالم ہوگا تو اس کو بنانے والے رب کے جمال کا کیا عالم. ان چیزوں پر غور و فکر کرو. تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں ایک تو اپنے رب سے ڈرنا بھی ہے، خاص طور پر اس دن کے بارے میں جب باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا پاتا اور بیٹا بھی اپنے باپ کو. ان وعد اللہ حق، کہ تمہارے رب کا جتنے وعدے ہوئے سب کے سب حق برابر. اسی لیے جہنم میں شیطان کو ایک بیان تقریر کرنے کا موقع دیا جائے. شیطان کی بھی ایک مجلس قائم ہوگی جس کا ذکر پارے 13 میں کیا کہے گا وہ بھی ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي علیکم من سلطان. وہاں پر ہے شیطان بولے گا ارے میرے دیوانے، میں چپ بہکاتا تھا تمہارے اور تم سب پھسل کے میری جان میں آ گئے. ان وعد اللہ حق، میری اتباع کرنے پر اللہ نے جو کہا تھا تجھے بھی اور تیرے جتنے چیلے ہیں سب کو جہنم سے بھروں گا، جو اللہ کا جو وعدہ تھا تو سچا تھا. میں جو تم کو دھوکہ دیتا تھا، کہاں سے موت آتی، اور ایک بار مرے تو مٹی ہونے کے بعد اللہ دوبارہ پیدا کرنے کی طاقت ہے کیا. مجھے پھسلاتا تھا اور تم صحیح بھی میری بات، تو وہاں اس کو بیان کرنے کا موقع دیا. اسی طرح یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ حق. یہ اللہ کے وعدے پر یقین آنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دل میں دنیا کی محبت، موت سے نفرت، موت کے دور ہونے کا احساس دل سے دور کرنا. تو دور کرنے کے لیے انسان مجلسوں میں بیٹھنا ہے جی، درس قرآن میں بیٹھنا ہے، درس حدیث میں بیٹھنا ہے اور تعلیم میں بیٹھنا ہے.
سنتے رہنا ہے، سنتے رہنا ہے. سنتے اس لیے سننا ہے تاکہ عمل، اس لیے سنتے رہنا تاکہ دل کا زنگ. ان وعد اللہ حق. پھر آگے اللہ فرماتے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. مجھے بی پی نہیں ہے، شوگر نہیں ہے، تھائرائڈ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. بی پی والا مر رہا، شوگر والا مر رہا، مجھے تو کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ میں کم سے کم 7 فٹ اس کے اوپر بھی جاؤں گا. دنیاوی زندگی، وہ جو مرا ہے غریبی کی وجہ سے مرا ہے، میرے پاس تو وہ جو مرا ہے قرض کی وجہ سے مرا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی قرض نہیں الحمدللہ. اور آج دنیا میں سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ بولو حضرت. آج دنیاوی لین کے اعتبار سے سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ جس پر 1 روپے کا قرض نہ ہے. آج ہم گاؤں میں سوکار بولتے، کیا مجھے صاحب سنے ہوئے؟ سوکار یہاں سیٹ بولتے، تھوڑا سا جملے میں فرق. گاؤں میں سوکار بولتے جبکہ 1 کار بھی نہیں ہے اس کے پاس، پھر بھی سوکار. جی سیٹ صاحب ہیں، گھر میں 3 کروڑ رکھے ہوئے ہیں، آلریڈی ان پر 5 کروڑ کا قرضہ. تو کمپنی والوں کا کیا حال ہے؟ بینک سے لون لیتے کروڑوں کپڑا کر کے. جس دنیا کے لائن سے سب سے بڑا مالدار کون؟ جس پر 1 روپے کا بھی قرض الحمدللہ. ان کی چین سے نیند آتی، سکون سے کھاتا. جی جس پر قرض ہو اس کا حال دیکھو، کھایا بھی نہیں جاتا، سویا بھی. اللہ ہم کو قرض کی بلا سے بچائے. ہاں، قرض کی اہمیت سمجھانے کے لیے بعض مرتبہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. دیکھ نماز جنازہ کیوں؟ اس کی اہمیت بتانے کے لیے تھے دے کر مرو، دے کر جاؤ. اولاد کے سر پر بوجھ رکھ کر نہ جاؤ. اتنے سے میں بتا سکتا ہوں کہ دنیا سے گئے اولاد کے سروں پر لاکھوں کا قرض ہے، لاکھوں کا قرض. میرے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا، صرف بیماری کے علاج کے لیے 10 لاکھ کا قرض ہے. تو لوگوں سے جو لیے تھے وہ الگ. اب اولاد کتنی سخت ہے کہ جو نوکری کرے کھانے پینے برابر گیا، کب دینا؟ روز آئیں گے قرضدار گھر پر. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت، چھوٹی قیامت. اللہ ہم کو قرض کی بلا سے بچائے. ایک صحابی کا واقعہ سن لیجیے، شمائل ترمذی میں واقعہ. ترمذی شریف کا ایک اور ایک حصہ، شمائل ترمذی، شمائل کبریٰ بھی الگ کتاب. ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر اتنا قرض تھا کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے قرض کو ادا نہیں کر پاؤں گا. آپ 1 لاکھ بیٹھتے ہیں، کرسی منگاؤ میں سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر میں کھانے کا نظم کیا ہے؟ آج کل چلا سیلف سسٹم، شوہرانہ ڈال دینا کھانا. میڈم کیا کر رہے؟ فی الوقت فون میں مصروف، فی الوقت فون میں مصروف. ذکر کی میں واز کی محفل میں ذکر نہیں کرا، توجہ ادھر جائے. فضل بھائی واز کی محفل میں ذکر نہیں کرے تو کہتا توجہ ذکر کی طرف رہتی، ادھر نہیں، یا تو ادھر یا تو ادھر رہتی. بعض مرتبہ موقع کے لحاظ سے بولتا ہوں، غلط مت سمجھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے گھر میں کھانے کا نظم کیسا؟ انہوں نے بیٹا ادھر، بیٹی ادھر، شوہر ادھر، بیوی ادھر.
آپ نے فرمایا مل کر کھاؤ. کیا فرمایا؟ مل کر دسترخوان پر ایک ساتھ کھاؤ. صرف اس عمل کی برکت سے وہ صحابہ رسول فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ الحمدللہ چند مہینوں ہی میں اللہ نے قرض کی ادائیگی کے اسباب بنا دیے، ادا ہو گیا. اور آج کا فیشن کیا کہتا؟ سیلف سسٹم. ہوٹل میں ایسے بن گئے، اسٹینڈنگ سسٹم. یہ کھڑے ہو کر کھاؤ، اپنے ہاتھ سے مت کھاؤ، چمچ سے کھاؤ. جو چمچ ہزاروں لوگوں کے منہ میں جاتا ہے. لطیفہ معلوم ہے نا؟ ایک دو دوست گئے، نہیں ہمارے عرفان اور مشاق کے جیسے، ایک ہوٹل میں گئے، 5 اسٹار ہوٹل میں. جاتے ہی جو ہے کھانا آیا، اڈلی وڑا جو بھی تھا، عرفان صاحب چمچ سے کھانے لگے. مشاق بولے ارے اپنے ہاتھ سے کھاؤ. تو بولے اتنے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں آ کے ہاتھ سے کھائے تو دوا کیا نہیں اس میں چمچ سے کھاؤ. بولا گھر میں کیسا کھاتے؟ گھر میں تو ہاتھ سے کھاتے، لیکن ہوٹل کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے کھاؤ، چمچ سے کھاؤ. تو انہوں نے بولا بھائی اب مشاق صاحب بولے میں اتنا تو نہیں سمجھا سکتا، اتنا بول سکتا ہوں میرا ہاتھ صرف میرے منہ میں جاتا، پتا نہیں چمچ اب تک کتنی کے منہ میں جاتا ہے. ہر نئی چیز میں بےڈھنگا پن ضرور ہے، اور ہر پرانی چیز میں خصوصاً سنتوں میں فائدہ ہی. ڈاکٹرز جانتے ہیں انسان کے ہاتھوں میں، انگلیوں میں ایک قسم کی نمکینیت ہے، اسی لیے حکم دیا گیا کھانے کے بعد انگلیاں صاف کرو تاکہ اس کی برکت سے کھانا ہضم ہو جائے. اس کی پریکٹس کرنا ہو دیکھو بنے بنا ہے وہ کھانا بھی بنا کر رکھے، اپنے دستے مبارک 5 انگلیاں اس میں ٹھوس کے نکالو، پھر اس کے بعد رکھ کے دیکھو کتنی دیر میں سڑ جاتا، اس لیے کہ ہاتھ لگا. تو یہ سڑانے کی بھی کیفیت ہے، ہضم کرنے کی بھی. اسی لیے کہا گیا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو. خیر بات کھانے کی طرف جائے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ فرماتے دنیا کی چمک دمک تمہیں دھوکے میں نہ رکھے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ولا یغرنکم تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی یہ چیزیں، چاہے مال ہو چاہے وہ حسن ہو. تو بہرحال حضرت نے جو آیت پڑھی اس کا مختصر سا خلاصہ. گزشتہ ایک دعا ایک حدیث آپ کو سکھائی گئی، اس میں یاد ہے ہفتہ ہوا کہاں یاد ہے بولیے. پڑھتے رہے تو یاد رہے، کیا مطلب وہ یاد نہیں کہتے گا. پڑھیے اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک. مطلب میرے اندر جو وسوسے ہیں ان وسوسوں کو فتنہ بنانے کے بجائے، میرے لیے مصیبت بنانے کے بجائے میرے وسوسوں کو آپ کا خوف بنا دیجیے، آپ کا، اور میرے وسوسوں کو آپ کا ذکر بنا دیجیے. ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے مرحومین کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے. کیسا بدلنا؟ کیسا بدلتا؟ اللہ بدل دیا. اسی طرح یہاں بھی اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک. گزشتہ بار آپ کو بتایا گیا تھا خشیت کو سب سے پہلے اس لیے لایا گیا کہ محبت
خوف، خشیت کا معنی محبت اور خوف. جی اگر خوف غالب نہیں ہوگا تو پھر محبت بدعت بن جاتی ہے. جیسا کہ مثالیں دی، محبت میں پیر کر رہے، محبت پہ گناہ کر رہے. اولاد کی محبت اتنی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ کا خوف غالب رہا تو آج دکان میں کاروبار نہیں ہوا، حرام کی طرف اس لیے نہیں گیا ایک دن بچے کو بھوکا رکھوں گا لیکن حرام نہیں کھلاؤں. یہ خوف. جی اس کے بعد ذکر کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ اللہ سے محبت ہے تو وہی بندہ ذکر کرتا ہے. جو بندہ ذکر نہیں کرتا وہ کبھی اللہ سے سچی محبت نہیں کرتا. اسی لیے حضرت نے ایک جملہ فرمایا، جو صادق فی المحبت نہیں وہ ذاکر نہیں ہو سکتا. غلام بھائی، جو صادق فی المحبت، صادق فی المحبت، محبت میں سچا. کس کی محبت میں؟ اللہ کی. جو صادق فی المحبت نہیں وہ اس میں جھوٹا ہے. اللہ کی محبت میں وہ کبھی ذاکر. ذکر ہی وہ چیز ہے جو اللہ کی محبت کو. اچھا آج کے اس میں حضرت کی اور ایک بات آپ کو سنائیں گے. اچھا اسلام کی حقانیت کی ایک عجیب دلیل، جو باریک باریک جو نکات ڈلتے ہیں آیت اللہ کے، بڑے کمال کرتے. اچھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا نیت کرتے ہیں؟ فجر کی نماز تابع امام کے پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز تابع امام کے. روزہ رکھ رہے ہیں، کیا نیت کرتے ہیں؟ اے اللہ آپ کے حکم پر، آپ کے نام پر روزہ رکھتا ہوں، قبول فرمائے. لیکن صرف ایک ہی عمل ایسا ہے جس میں آسان فرمائیے کا جملہ ہے. کون سا عمل؟ حج. صحیح جواب. حج اور عمرہ کے موقع پر ہی نیت کرنا، فیسرہ لی، میرے لیے آسان کر دیجیے. حالانکہ جس زمانے میں حج فرض ہوا اس زمانے میں حج کوئی مشکل نہیں تھا، قریب تھے، مکہ قریب، مدینہ قریب. لیکن پھر آسان کا جملہ کیوں کہا گیا؟ کئی سالوں کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا جس میں امت کے لیے حج کرنا مشکل ہوگا. ان کے لیے اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے ہی ایک دعا بتائی جس میں فیسرہ لی کا آ گیا. حضرت فرماتی اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل. اسی لیے آج جو شیطان کو کنکریاں مارنے کے جو فلور سے کتنے بن گئے اب تک؟ اب جب ہم گئے 3 بنے تھے، کیا اس سے بھائی 3 ہے نا، 10 نہیں، ان کا ٹارگیٹ 10 تک ہے، جو بناتے جا رہے ہیں 10 تک. اس کا مطلب ہے اور اتنی آبادی اور اتنے لوگ آئیں گے، تبھی تو 10 تک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی، یہ مسجد نبوی سمجھیے، جو ٹیبل ہے ادھر امام کا محراب ہے. مسجد نبوی ادھر سے نہیں بڑھے گی، ادھر سے ہی بڑھے گی. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطہر ہے. اس کے بعد آگے ادھر سے نہیں بڑھے گی. ادھر کتنی بڑھے گی؟ کتنا بڑا شہر ہے مسجد نبوی کا؟ مسجد حرام سے بھی بڑا شہر. جی کتنی بڑھے گی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد جب احد تک پہنچے گی سمجھو قیامت آئے. اور آج جا کر دیکھیا وہاں تک مارک آؤٹ کیا گیا، وہاں تک مارک آؤٹ کیا گیا. قریب ہے چند دن میں مسجد احد کے پہاڑ تک مسجد وہاں تک آنے والی ہے. وہاں تک باضابطہ ڈیزائن آ گیا، بس تعمیر ہونا ہے باقی. کیسی کیسی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تو جب کتنی آبادی ہو گیا آپ اندازہ لگائیں کتنے لوگ آئیں گے. ابھی بتاتے کبھی 60 لاکھ کبھی 50 لاکھ. نہیں، یہ تو
یہ تو ایک صرف اللہ کے کرم سے ہی اتنے سارے لوگ بیک وقت کسی کی نگرانی کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. مکے سے مینا، مینا سے عرفہ، عرفہ سے مزدلفہ، مزدلفہ سے جمرات، پھر جمرات سے پھر مینا. کسی کی زبردستی نہیں، محبت میں جا رہے ہیں پیدل جیسے بھی ہو. جی جی ادھر ہر ایک بات کا ہے. حضرت کیا فرما رہے؟ اسلام کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت ہی یہ بتائی تھی کہ فیسرہ لی، اے اللہ یہ عمل میرے لیے آسان کر دیجیے. اور ایک بات، حرمین شریفین میں نظر کی حفاظت، یہ بھی علم عظیم ہے. عام حرمین کے علاوہ جہاں بھی ہم رہتے ہیں، کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں، نامحرم کو اور نامحرم عورت کو دیکھنا جان بوجھ کر مرد کے لیے حرام، نامحرم مرد کو جان بوجھ کر عورت کا دیکھنا یہ بھی حرام. اس میں کوئی پرسنٹیج میں فرق نہیں. مرد جان بوجھ کر دیکھنے پر جتنا گناہ ہے، اسی طرح عورت بھی جان بوجھ کر کسی مرد کو دیکھنے میں گناہ. لیکن چونکہ قرآن میں نظریں نیچے کرنے کا حکم سب سے پہلے مرد کو ہے، بعد میں عورت کو ہے. کل للمؤمنین یغضوا، بعد میں ہے کل للمؤمنات یغضضن. ٹھیک ہے، مرد کو زیادہ تاکید کی جائے. ایک آدمی ہو سکتا ہے اپنی جسمانی کمزوری کی وجہ سے زنا کاری سے بچے، لیکن اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر لیا، 80 سال کا بوڑھا ہونے کے بعد بھی نظروں کا کنٹرول ممکن نہیں اگر خواہشات پر قابو نہیں پا. اس سے ابتدائی سے کوشش کرو. خواہشات پر کنٹرول آ گیا، ساری چیزیں آ گئی. پھر دوبارہ صلی اللہ علیہ کا شعر خرد نے کہہ بھی دیا، لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو دل مسلمان، نگاہ مسلمان. تو حضرت فرماتے نامحرموں پر نظر کرنا سارے عالم میں حرام ہے، لیکن عالم حرمین شریفین میں اس کی حرمت اور زیادہ ہے. ہندوستان میں بد نظری کرنے پر جو گناہ کی سزا ہے، حرمین شریفین میں بد نظری کرنے پر اس کا ڈبل گناہ. اس کا ڈبل کیوں؟ تو جو بھی آئے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں. حدیث مشہور ہے، العمار الحجاج والعمار وفد اللہ. حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں. تو میزبان کون ہے؟ اللہ. تو مہمان کی توہین حقیقت میں میزبان کی توہین، مہمان کی توہین حقیقت میں وہاں حرمین شریفین میں بد نظری پر ڈبل گناہ اس لیے ہے کہ بندہ کس کی توہین کر رہا؟ اللہ کے مہمان. اللہ برداشت کر دے. اسی لیے دنیا کی ہر جگہ میں عورتوں کے چلنے کی جگہ الگ، مردوں کے چلنے کی جگہ، عورتوں کے رہنے کی جگہ الگ، مردوں کے چلنے کی جگہ. لیکن حرمین میں طواف میں دونوں ساتھ میں رہیں گے. حرمین کے علاوہ دیگر علاقوں میں چہرہ دیکھنے پر سزا ملے گی، لیکن حرمین میں عورت کے چپل، پیر کی انگلیوں کو دیکھنے پر بھی سزا ملے گی. شہوت کی نگاہ سے نظر پڑنا الگ ہے، جان بوجھ کر دیکھنا. حرمین میں جان بوجھ کر عورت کے پیر کی انگلیاں بھی شہوت کی نگاہ سے دیکھنے پر اس کو سزا ملے گی. وہ بھی کتنی؟ ڈبل. اچھا، اب مثال دیتے ہیں حضرت. قوم لوط کے پاس 3 فرشتے آئے تھے سزا دینے کے واسطے. کون کون؟ ملک الموت کو چھوڑ کر حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل. خوبصورت
حسین مردوں کی شکل میں آئے تینوں فرشتے. اور اس قوم کی بیماری کیا تھی؟ مرد سے خواہش پوری کرنے کی بیماری. تو جب وہ آئے تو حضرت نے پہچانا. کون؟ حضرت لوط. پہچانی کہ بھئی میری قوم کی للچائی میری نگاہ پڑ رہی میرے مہمان پر. تو قرآن پاک میں کیا جملہ ہے؟ حضرت فرماتے قال هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. اے میری قوم یہ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے مجھے ذلیل مت کرو، ان پر میری نگاہ نہ. اللہ کے میرے مہمان، نبی کے مہمان، اللہ کے مہمان. حرمین شریفین میں حج و عمرہ کرنے کے لیے جو آئے کس کے مہمان؟ اس وجہ سے وہاں پر بدنظری پر ڈبل سزا ملتی ہے. اچھا اور ایک دیکھیے حضرت اور ایک راز لکھا، مکہ مسجد حرام میں آنے والے صرف اللہ کے مہمان، مسجد نبوی میں آنے والے اللہ کے بھی مہمان، اللہ کے رسول کے بھی مہمان. وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ بد نگاہی کرنے پر. وہاں تو ٹریبل ہو گیا، مسجد حرام میں ڈبل، مسجد نبوی میں. ایک بات ذہن میں آئی کہ چلی گئی. اچھا دو باتیں ہو گئی، آخری بات سنیے. حسن کبھی برائے عذاب ہوتا ہے. حسن کبھی، حضرت نے خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہے جن کی عادت پڑی ہوئی ہے، کنٹرول نہیں ہے. چارے بات سنیے. بالمشافہ، آمنے سامنے، جس طرح نامحرم کو دیکھنا حرام، اسی طرح اس کی تصویر دیکھنا بھی حرام. تصویر میں دو تصویریں، ایک متحرک تصویر دیکھنا مطلب ویڈیو، اور ایک صرف خالی رکی ہوئی فوٹو تصویر دیکھنا. متحرک تصویر دیکھنے کا گناہ غیر متحرک تصویر سے بھی زیادہ ہے. تو بالمشافہ دیکھنے کا جو گناہ ہے وہی گناہ چاہے آپ کسی پیپر کی تصویر میں دیکھیے یا فون میں کس میں دیکھیے. تو حسن حضرت لوط کے پاس جو تین فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں جو آئے تو یہ خوبصورت ہی نعمت نہیں تھی بلکہ عذاب تھا. اس کے لیے عذاب تھا اس قوم. تو اسی طرح دنیا میں بھی خوبصورتی اللہ برائے عذاب بھی لاتے ہیں. کنٹرول نہیں کیا یہی نظر اس کے لیے مصیبت بنے گی، کنٹرول کر لیا یہی کنٹرول اس کے لیے نعمت بنے گی. جی اسی سے متعلق ایک آخری بات یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے 4 مقبول بڑے فرشتوں میں سے 3 کو بھیجا. پھر بولو کون کون ہے؟ جبرائیل، میکائیل اور نہیں آئے؟ ملک الموت نہیں آئے. میکائیل کیا کنفیوز کر لیں اس نے، قیامت کے دن پکڑ دو موت. ملک الموت اسرائیل نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ اس میں بھی ایک راز. اسرائیل ملک الموت کا کام کب ہے؟ موت لینے کے واسطے آنا. لیکن یہاں تو اللہ حیات ہی میں سزا دینا چاہ رہے تھے. اللہ حیات ہی میں سزا دینا چاہ رہے تھے، وہاں پر ملک الموت کی ضرورت نہیں. کیا راز ہے. اللہ اہل اللہ کو جزائے خیر. ہمارے کل جاتے نہیں وہاں تک جی، حیات ہی میں سزا دینا چاہ رہے تھے، اس لیے ان کی ضرورت نہیں تھی. تینوں سے ہی اللہ نے، بلکہ تینوں میں سب سے زیادہ کون طاقتور تھے؟ حضرت جبرائیل. اٹھائے لے جا کر پٹک. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو یا ایھا الناس اتقوا ربکم کا جو جملہ ہے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اس پر صادق بنائے.
خوف خدا اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. گناہوں سے بچنے کا صرف ایک ہی ٹیبلٹ ہے، وہ ہے ضرور